بوریا مقبول جان صاحب، میرا نام انعام الحق سلیم ہے اور میں پاکستان تحریک انصاف کا فاؤنڈر ممبر ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ جو قرآن پاک میں رب باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں۔ تو جو لوگ یہ فیصلہ نہ کریں وہ تو ایک ادارے کے ہو سکتے ہیں سربراہ جو فیصلہ کرنے کے اختیارات رکھتے ہیں، لیکن جو سویلین ان سے انصاف لینے جاتے ہیں، کیا شریعت کے اندر ان کے لیے بھی کوئی گناہ یا ان کے لیے کوئی سزا متعین ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی حالت بالکل اس کلمہ گو والی ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن باقی کام نہیں کرتا۔ پاکستان کی ریاست نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، کسی اور ریاست نے نہیں پڑھا۔ ایران نے پڑھا ہے یا پھر افغانستان نے تو نافذ بھی کیا، تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا کسی طرح۔ پاکستان نے کہا ہے، آئین کے تحت کہہ دیا کلمہ نے پڑھا ہوا، اب اس میں زانی ہو، شرابی ہو، جواری ہو، کچھ ہو، وہ بس منافق ہو، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم تھوڑے سے خاموش رہتے ہیں کہ آئینی طور پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہمارا ہے۔ ایک تو یہ بات، اس لیے اس فریم ورک کے اندر رہ کر جدوجہد کرنا بھی غلط میں نہیں سمجھتا ہوں، بشرطے کہ اس جمہوری نظام کو بدلنے کے لیے جدوجہد کی جائے کہ اگر ہمیں 2/3 میجورٹی مل جاتی ہے تو ہم سارا کا بدل دیں گے، ہمارا گول یہ ہو۔ اور جب تک وہ نہیں ملتی، اقتدار میں نہ آیا جائے، اسلام میں مولانا فضل الرحمان کرے یا کوئی اور کرے یا جماعت اسلامی کرے، کسی کولیجن گورنمنٹ کی اجازت نہیں ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ سارے کے سارے آ گئے تھے اور کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں متفقہ سردار مان لیتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ چیز چاہیے تھی؟ اور پھر یہ کہا اچھا آدھے تم اور آدھے ہم کر لیتے ہو۔ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بیٹھ جائیں نان بلیور کے ساتھ اور جماعت اسلامی والے وہ بیٹھ جائیں اپنا اس کے ساتھ، اپنا قوم پرست اس کے ساتھ، اور کہیں گے نہیں ہم تو اسلام کا راستہ ہی نہیں ہے، وہ ٹرین ہی نہیں ہے۔ تمہیں اکیلے بیٹھے ہوئے شرم آتی ہے؟ جی، اس نے ایک نشست میں کہا تھا کہ کسی امریکن عہدے دار نے آپ کو کہا تھا کہ ہم کسی صورت میں سی پیک کو چلنے نہیں دیں گے۔ مجھے نہیں کہا تھا، میٹنگ میں کہا تھا، میں اس میٹنگ میں تھا۔ تو ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب گوادر سے ہی آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ سی پیک پر عملاً کام بند ہو چکا ہوا ہے اور عملہ جو ہے وہ سارا واپس جا چکا ہوا ہے۔ تو پھر اس لحاظ سے تو پھر یہ بات ٹھیک ہو گئی کہ وہ ہمارے جو ہے ترقیاتی، میں نام لے دیتا ہوں اس کا، رابن رافیل بہت آیا کرتی تھی پاکستان کے، اس کے اوپر اس کا میاں جو تھا وہ ضیاء الحق کے ساتھ اوپر پہنچ گیا تھا اس طیارے کے اندر، تو وہ بہت آتی تھی۔ وہ ملا عمر کے نیگوسیشن میں بھی گئی تھی شروع میں، جب وہ یونیکال وغیرہ کا مسئلہ تھا، تو پہلی دفعہ جب آئی ہے تو 28 کے قریب لسٹ لمبی لے کے آئی تھی کہ جی ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ 28 مطالبات ہمارے ہیں، عورتوں کو تعلیم دو، فلانا دو، یہ کرو، انسانی حقوق کا یہ کرو، وہ کرو، انوائرمنٹ کو پتہ نہیں کیا بنا کے ایسے لایا ہوتا ہے کہ تاکہ اس پابندی کریں گے، کیونکہ ایک ہر ایگریمنٹ کے ساتھ نا ایک اور گرین ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے مطالبہ۔ تو ملا عمر نے کہا کہ جاؤ تم ہو کون یہ کرنے والے، تو اس کو نکال دیا۔ کوئی جب پتا چلا کہ یہ تو ہم سخت لوگ ہیں تو 15 دن کے بعد پھر واپس آ جائے مجھے لے چلو۔ جب اس کو لے کے گئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا ہم تو کر لیا، ہم تو یونیکال والی جو کمپنی تھی ہم نے برازیل کی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیا، تو دفعہ اس نے کہا تھا میں ایک مطالبہ بھی نہیں رکھتی، جس سے مرضی عورتوں کو رکھتے رکھو، جیسے مرضی انوائرمنٹ رکھتے رکھو۔ تو وہ یونیکال کے تھے، وہ ایسے کھڑے ہو کے، اور میں نے اسے بتایا بھی تھا کہ ایک شخص کے آپ چیف سیکرٹری رہے ہوئے ہیں، وہ ہیں ان کے ساتھ ایڈیشنل چیف سیکرٹری، میٹنگ میں کھلے عام کہتے تھے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یو ول بلٹ اپ دس گوادر پورٹ اینڈ یو ول ہینڈ اٹ اوور ٹو چائنا، وی ول ناٹ میک اٹ ہیپن۔ سر سوال یہ تھا کہ گیرٹ ویلڈر بھی ویسے ہی ہے، ایمینوئل میکرون بھی ویسے ہی ہے، یہ تیسری یہ بھی آ گئی ہے، ہم تقریر کریں گے، ایک جلوس نکالیں گے، سلیوشن ہے کیا اس کے لیے ایک اسٹیٹ کا ان کو جواب دینا؟ اسٹیٹ وہ جس کو اسلامی اسٹیٹ کہتے ہیں، جیسے کہ عبدالحمید دوم کے دور میں ہوا، تو اسٹیٹ موجود نہیں ہے۔ جیسے وضو کے لیے پانی چاہیے تو روز تیمم سے ساری زندگی تو گزارا نہیں ہوگا، جگاڑ سے تو نہیں ہوگا، تو پانی کا ارینج کریں گے۔ تو سر اسلامی نظام کے لیے مجھے، آپ پہ، سب پہ، کسی پہ بھی کیا اللہ پوچھیں گے نہیں؟
کیا شافیہ میں شفاعت کے وقت پوچھیں گے نہیں جب میری عزت کا مسئلہ آیا تم نے ایک جلوس نکالا ایک تقریر کی چلے گئے، کیا سلو موشن پہ ہم کام کر سکتے ہیں؟ ہانڈی کو ابالا دوانا ہو تو 1 منٹ میں آ جاتا ہے، لیکن وہ 1 گھنٹے میں پکائی ہو یعنی کہ 10 سال 15 سال سٹرگل کی ہو تو پھر وہ اور کام ہوتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں جی، میں آپ کی بڑی اچھی بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 57 اسلامی ملکوں میں کوئی ایک رولر بھی مسلمان ہے ان دا ریئل سینس حکمرانی کے حساب سے، تو نہیں ہے۔ یہ سارے سیکولر رولر ہیں، یہ سارے سیکولر لبرل ڈکٹیٹر ہیں۔ بشار الاسد میں اور ٹونی بلیئر میں کوئی فرق ہے؟ سی سی میں اور اس میں کوئی فرق ہے؟ اپنا مرسی میں اور اس میں اپنا میکرون میں کوئی فرق؟ شکل بھی ایک طرح کی ہے، پہناوا بھی ایک طرح کا ہے، باتیں بھی ایک طرح کی کرتے ہیں، گفتگو بھی ایک طرح، کھانا بھی ایک طرح کا کھاتے ہیں، اور دین بھی ایک طرح کا نافذ کرتے ہیں۔ بھی جو اپنا بادشاہ ہے، کیا نام ہمارا، محمد بن سلمان ہے، یہ جو دوسرا اپنا خالد محمد بن زید بن سلطان النہیان ہے، اس میں اور شاہ برندرہ میں کوئی فرق ہے؟ یہی کی طرح ہے۔ وہ جو ڈینش کی جو کنگ ہے اس میں کوئی فرق ہے؟ یا مناکو کی شہزادی میں ان کی شہزادی میں کوئی فرق نہیں؟ ایک ہی طرح کے لوگ، دین کے ساتھ ان کا دور سے کوئی تعلق نہیں، ایک بھی اسلامی حکومت یہاں پر نہیں ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو ہم جس چیز کے مکلف ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم بات کیسے کرتے ہیں، ہم گفتگو کیسے کرتے ہیں، ہم اپنے احتجاج کیسے، اس کے مکلف ہیں، اس کو قائم کرنے کے بھی مکلف ہیں۔ لیکن کام اللہ نے کرنا ہے، ہمارا کام جدوجہد کرنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے۔ کس طریقے سے ہوتی ہے؟ اللہ نے راستہ کھلا چھوڑ دیا ہوا۔ میرا لوگ اکثر کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، وہ کہتا ہے جہاد غلط ہے، قتال غلط ہے، یہ نہیں ہے، وہ ہے۔ اللہ نے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حکمت یہ تھی کہ آپ نے اپنی جانشینی کو جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا۔ 4 مختلف خلفاء ہیں، چاروں مختلف طریقے سے نامزد ہوئے۔ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق۔ اب دیکھیں کون لوگ تھے جو ان کو منتخب کرنے والے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے سابقون الاولون کہا، ایک۔ دوسرا وہ لوگ تھے کہ جو بعد میں انتم الطلقاء بھی تھے، وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں آپ نے کہا خیر امت کرنی، سب سے بہترین زمانہ وہ ووٹ دینے کے مکمل اہل تھے، تمام تر معاملات رائے دینے کے مکمل اہل۔ الصحابۃ کلھم عدول، میرا ہر صحابی عدل کے مقام کے پر فائز ہے، یعنی وہ کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا اس معاملے کے اندر۔ اس کی نیت ٹھیک ہوگی، اس سے فیصلہ غلط ہو جائے، غلطی ہو جائے برد ہے، لیکن نیت کے حساب سے غلط فیصلہ نہیں کرے گا، انہوں نے کیا۔ پھر دوسرا تھا کہ نامینیٹ کرتے، ایک آدمی جاتے ہوئے کہتا ہے کہ لیکن اس نامینیشن کے اوپر بھی کنسنسس ہوا ہے بعد میں کہ بالکل ٹھیک ہے عمر کو نام ہے۔ تیسرا وہ ہے کہ جب رائے کا اختلاف ہو گیا سیدنا علی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی گلیوں میں گھوما اور گھوم کے میں نے لوگوں سے پوچھا اور لوگوں نے عثمان پر وزن دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کی گلی امپورٹنٹ تھی، یہ نہیں تھا کہ جیل میں گئے اور جو 4 قاتل مل گئے ان سے بھی رائے پوچھ لوں مل رہا ہے، یا مطلب کوئی زانی شرابی کہیں اور ملتا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے اس سے بھی پوچھ لوں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ووٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو چرسی کے ڈیرے سے بھی ویگن جاتی ہے، یار ان کو بھی لے آؤ، ہیروئن والے کو بھی لے کہتے ہیں اس کو بھی لے آؤ۔ جیل میں بھی بوتھ لگتا ہے، قاتل کی پھانسی والے کو بھی کہا جاتا ہے کہ یار جاتے جاتے ایک ووٹ تو دے جائے نواز شریف کو یا اپنا پیپل پارٹی کو، جاتے ہوئے یہی مسئلہ۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو چوتھی دفعہ سیدنا علی کو تھا، وہ ظاہر بات ہے ایک ایسی افراتفری کے اندر ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اس حد تک مثالیں ملتی ہیں کہ حضرت زبیر جو جمل کے اندر کہا جاتا ہے، ان کا ایک ہاتھ جو تھا سیدھا والا ہاتھ، اور احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے اتنے تیر پڑے تھے، بھالے پڑے تھے کہ وہ شل ہو گیا تھا، تو بیعت کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک ہاتھ پکڑ کے اور دوسرا ہاتھ سیدنا علی کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ یہ کنسنسس تھا۔ ہمارے یہاں کہانیاں بہت ساری بنائی جاتی ہیں کہ کیا کیا چیزیں، اس کے باوجود بھی پھر بھی اللہ نے کہا کہ اجتہد بالرأی، اپنی رائے سے اجتہاد ہو، جو معاذ بن جبل کی حدیث ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم کوئی بھی راستہ اختیار کریں، آپ نے پہنچنا اس منزل کی طرف کہ اس کو نافذ کرنا ہے۔ تو اس میں اب ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں ہوں یا کوئی ہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں اسے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ ہمارے اتنے لمبے ساحلی علاقے میں جی ڈسیلینیشن پلانٹ ہماری حکومت نے لگائی کیا؟ مڈل ایسٹ کو تو بھرا پڑا ہے، تو وہ ہمارا جو ہے برقی توانائی کو پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا صنعتی یونٹ ہوتا ہے
جس میں صاف پانی بھی میسر آتا ہے اور نمک بھی الگ ہو جائے. تو ہمارے ہاں اس پر کوئی مشق نہیں کی جاتی, کچھ نہیں کیا جاتا. میں پہلی دفعہ 1980 میں گوادر میں گیا تھا. میں اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں ہوتا تھا, یونائٹڈ نیشنز فنڈ فار ڈرگ ابیوز کنٹرول میں. آپ تشریف رکھیں. تو وہاں ایک پرانا گورے نے ڈی سیلینیشن پلانٹ لگایا ہوا تھا. نہ اس طرح کا تھا کہ پورا ایک ساحل کے ساتھ انہوں نے وہ جگہ رکھی ہوئی تھی اور اس میں ایک خانے بنے ہوئے تھے, جیسے آپ کا ہوتا ہے نا یہ جو سولر سسٹم, ویسے خانے تھے. تو پانی اس میں آتا تھا, اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا تھا. اس لائٹ سے, شیشے سے وہ پانی بھاپ بنتا تھا اور ایک آہستہ سے ہوتا تھا, ٹرکل ڈاؤن کرتا کرتا وہ پورے شہر کی آبادی کو پانی پہنچاتا تھا. دوسرا انہوں نے وہ 3 بڑے بڑے کنویں جو تھے سلطان آف مسقط نے کھولے ہوئے تھے. اور یہ اس زمانے, اور یہ گورے کی بات نہیں تھی, یہ مسقط, کیونکہ گورے کے پاس تو گوادر تھا, رہا ہی نہیں کبھی نا, کبھی بھی زندگی میں نہیں رہا. مسقط کے پاس انہوں نے 3 کھودے ہوئے تھے. تو یہ دونوں کام جو تھے سلطان آف مسقط نے کیے ہوئے تھے, وہ ہم اس کو چلا رہے تھے. یہ 1980 کی میں بات کر رہا ہوں, جولائی یا اگست کی بات کر رہا ہوں. چھتا ہوا بازار ہوتا تھا, اس کا چھوٹا سا شہر تھا, 40-50 ہزار کی آبادی ہوتی تھی. ایک تو یہ, آپ اس کی بات کرتے ہیں. میں آج بجٹ سن رہا تھا, بجٹ کے اندر انہوں نے کہا جی ہمیں پام آئل جو ہے وہ اب امپورٹ کرنا پڑے گا. اور یہ دیکھیں کہتے ہیں, اب یہ پام آئل جس نے ایکسپورٹ کرنا تھا, کرنے کی بات کی, پام آئل پاکستان میں کیوں نہیں لگا؟ کیا پاکستان جو ہے سورج مکھی کے اپنا پودے لگانے کے اہل نہیں تھا؟ پاکستان کو تاجروں کی جنت بنایا گیا, اس لیے کہ اس ہال روڈ پہ بیٹھا ہوا, اس پرندر روڈ پہ بیٹھا ہوا, باقی جگہ بیٹھا ہوا, اس کو بہت اچھا لگتا تھا کہ میں گھی مل منگاؤں, ملیشیا سے پام آئل منگاؤں, یہاں لگاؤں, پیک کروں اور لوگوں کو دے دوں. یہ کس کی خرابی ہے؟ یہ 40 سال کی خرابی ہے جو جہاں ہوئی ہے. جس زرعی ملک کے اندر جس کا گھی پورے انڈیا جاتا تھا, بھینسوں کا, اس کا, جس کا سرسوں کا تیل, جس کی تارا میرا کا تیل, یہ سارے کا سارا جہاں پر ہوتا. کبھی ایک لفظ سوچا تھا کبھی کسی نے انگریز کے زمانے کے اندر بھی کہ جہاں کھانے کے لیے تیل اور گھی بازار سے باہر سے منگوانا پڑے؟ آپ کا اس وقت پٹرول کے بل سے زیادہ پام آئل کا بل ہے. تو ہم نے تو تباہ پاکستان کو جو ٹریڈرز ہب بنایا گیا, تباہ برباد کیا گیا. تو آپ تو ان کے روتے ہیں, یہاں تو آج آپ بیٹھ جائیں تو آپ کو خشک ابلے ہوئے چاول کھانے پڑیں گے اور رپلی دال اگر تیل بند ہو جائے. اب تو یہ سوچیں کہ آپ نے یوکرین کرائسس, دنیا میں سب سے بڑا کرائسس جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ افریقہ میں اور اس علاقے کے اندر آپ کو گندم نہیں ملے گی. دنیا کی 40% گندم جو ہے وہ یوکرین اور روس میں آباد ہوتی ہے, اگائی جاتی ہے. ہم تو اس میں خود کفیل نہیں ہیں.